بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 اکتوبر ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ آج کے اہم واقعات، بیانات اور تضادات پر مختلف سوالات اٹھاتے ہیں اور بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے کسی معاملے کی۔ اس میں آج میں نے کچھ سوالات شارٹ لسٹ کیے ہیں، لیکن آج میں نے سب سے بڑا فکر انگیز سوال جو رکھا ہے، بہت زیادہ فکر والا، وہ ہے پاکستان کے بڑھتے قرضے۔ یہ جو قرضوں سے نجات دلانے آئے تھے مہنگائی مقاوم مارچ والے، ان کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق اندرونی قرضوں میں 24% اضافہ ہوا ہے، یعنی 100 کے پیچھے 24 روپے بڑھ گئے ہیں۔ یہ جو پی ڈی ایم کے 16 ماہ تھے، اور بلکہ ان کا یہ چند ماہ ڈال کے 1 سال میں تقریباً جو سالانہ جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اسٹیٹ بینک کی، اور بیرونی قرضے جو ہے وہ 39% بڑھ گئے ہیں، اور ان قرضوں کے نتیجے میں ہر پاکستانی 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں دم مارنے کی جا ہو تو بندہ پوچھے کہ یہ وہ شہباز شریف تھا جس کو آپ جو ہے وہ بہت بڑا کوئی میجک لے کے، میجیکل وہ کردار لے کے طور پہ لے کے آئے تھے، اور اس نے آ کے جو ہے نا وہ جس طرح سے وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اور جو اس نے کیا، وہ سب کے لیے فکر کی بات بھی ہے اور ہنسی کی بات بھی ہے۔ لیکن قرضے کہاں پہ چلے گئے؟ مان لیتے ہیں کہ پچھلی حکومت کا کیا ذرا تھا، اس میں بھی اس کا ایک بڑا ہاتھ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے تو جو ہے وہ حد ہی کر دی، اور قرضے وہ یہاں تک پہنچا دیے جو اب پاکستان کے لیے ایک خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ڈیٹ ٹریپ، یعنی قرضوں کا جال میں پھنسانا، ٹریپ کرنا۔ اسی ٹریپنگ کے نتیجے میں بہت کچھ پاکستان کے حوالے سے جو خبریں حال ہی میں آئیں جن کی پاکستان کی گورنمنٹ نے تردید کی، چلو غلط ہوں گی، لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جب آپ ڈیٹ ٹریپ میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کوئی بازو مروڑ کے آپ سے کوئی چیزیں منواتا ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہی سوال جو ہے وہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی یا جو لائے تھے، کیا وہ اس کا جواب دیں گے کہ یہ 24% قرضہ بڑھ گیا، 39% بیرونی قرضہ بڑھ گیا، 2.5 لاکھ روپے کا پاکستانی مقروض ہو گیا جس کو روٹی نہیں مل رہی؟ یہ تھا پہلا سوال۔ دوسرا سوال، ابھی 3 روپے 28 پیسے جو ہے وہ بجلی مہنگی ہوئی، اور آج پھر فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 روپے 71 پیسے جو ہے وہ بجلی اور مہنگی کر دی گئی ہے۔ سوچیں، مطلب ابھی مہنگی ہوئی ہے اور پھر یہ کر دی گئی ہے۔ چلو ٹیکنیکل اس کی بات یہ ہے کہ یہ اچھا منتھلی اس طرح سے وہ بڑھتی ہے اور وہ 3 یا 6 ماہ کے لیے وہ بڑی ہے، لیکن مارا تو عام آدمی گیا نا۔ اچھا، اگلی بات اچھا اس میں ایک اور سوال ہے، یہ بجلی کے معاملے میں ایک سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو کیپیسٹی چارجز کے بند پڑے ہوئے پلانٹس ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، ان کو کس خوشی میں اتنے پیسے دیا جا رہا ہے؟ بات تو ایسے ہیں جن کے معاہدے بھی ختم ہو چکے ہیں، ان کو کس خوشی میں پیسے دیے جا رہے ہیں؟ کوئی ایک یونٹ نہیں وہ دے رہے اور ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اگلا سوال، آج لاہور سے خبریں چلی یا چلوائی گئی یا کیا ہوا کہ نواز لیگ میں مفاہمتی اور مزاحمتی گروپ ہے، اور مفاہمتی گروپ جو ہے اس نے کہا ہے کہ میاں صاحب حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ وطن واپس نہ آئیں۔ جب وہ اچھے طریقے سے سب چینلوں پہ ہر طرف چل گئی، حال مچ گئی، تو اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب لندن میں سامنے آئے اور انہوں نے بیان جاری کیا، اور انہوں نے کہا سب کچھ اکارڈنگ ٹو شیڈول ہوگا، اور 21 کو میاں صاحب جو ہے وہ لاہور میں آئیں گے۔ لیکن اس میں ایک اور خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ ابھی چند دن بعد جو ہے وہ میاں صاحب کے اگلے ہفتے کے مڈ میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں دوبارہ، اللہ کرے وہ صحت مند نکلے، لیکن اگر یہ مفاہمتی اور مزاحمتی میں سے کچھ ہوا تو جس طرح سے وہ پہلے ان کی پلیٹلیٹس اور وہ سارے معاملات ہوئے تھے، اور جو مبینہ طور پہ
کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دوائی جو ہے وہ بہت ہی کم لی یا جو بھی تھا، تو کہیں پھر نہ ڈاکٹر منع کر دیں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے. اچھا، ایک اور سپریم کورٹ میں آج چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ جو بیٹ رپورٹرز ہیں سپریم کورٹ کور کرنے والے، ان کی ملاقات ہوئی ہے. بہت کچھ آن دی ریکارڈ تھا اور بہت کچھ آف دی ریکارڈ تھا، لیکن اس میں جو ایک بنیادی بات تھی، یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا، کسی بھی رپورٹر نے یہ بات نہیں پوچھی کہ آپ تو آئین و قانون کی بات کرتے ہیں اور 90 روز کے الیکشن کے بارے میں آپ کہتے ہیں میری بڑی واضح رائے ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا کوئی کیا کریں گے. تو انہوں نے چلو اگرچہ ابھی بنتا بھی نہیں تھا لیکن سوال تو بہرحال کیا جا سکتا تھا، لیکن حیرانگی کی بات ہے کسی نے سوال نہیں کیا 90 روز کا، 90 روز میں الیکشن کا آئین کے مطابق کا. اور دیگر بھی بہت امپورٹنٹ کیسز تھے، ان کا بھی سوال نہیں ہوا. ایک چیز وہاں سے ضرور آئی کہ کیس مینجمنٹ کے لیے کون سا کیس کب لگے گا، کس ترجیح میں لگے گا، اس کے حوالے سے ایک بیلنس قسم کی کمیٹی بنا دی گئی ہے جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب پر مشتمل. وہ بتائے کہ کون سا کیس کب کتنا پہلے لگے گا، بعد میں لگے گا، کتنی اس کی ایرجنسی ہے، کتنی نہیں ہے، اور اگر ضمانت قبل از گرفتاری والے معاملات ہوئے تو پھر کیا ہوگا. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ان میں کوئی لچک دیں اور جلدی لگے. لیکن اس کمیٹی 2 رکنی کمیٹی کے کام شروع کر دینے کا مطلب بظاہر تو، کیونکہ یہ کیسز لگانے والا معاملہ جو تھا یہ بڑا متنازع رہا ہے سپریم کورٹ میں، اگر یہ اس میں بیٹرمنٹ آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. پھر ایک اور چیز، 184(3) کے جو کیسز تھے ان پہ جو ہے وہ آج چیف جسٹس صاحب نے جو گفتگو کی اس میں کہا کہ پیر کے بعد جب یہ فیصلہ ہو جائے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ایکٹ کا، تو اس کے بعد 184(3) کے حوالے سے جو کیسز ہوں گے وہ لگیں گے. اور ظاہر اس میں 90 ڈیز والا جو کیس ہے وہ بھی اسی کے تحت ہے، وہ اس میں لگتا ہے یا کیا ہوتا ہے وہ آگے دیکھنا ہوگا. اچھا، ایک اور چیز، الیکشن کا ماحول بن چکا ہے. مولانا فضل الرحمان نے 2 جلسے کیے ہیں، پی ایم ایل این نے 2 جلسے کیے ہیں، ایم کیو ایم نے بھی 2-3 جلسے کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی 2-3 کیے ہیں. اس سارے فیز کے اندر امپورٹنٹ ٹیسٹر لگایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ ان کے لیے اس ملک میں کتنی ایک جمہوریت ہے یا آئین و قانون ہے یا ایکوالٹی ہے. انہوں نے 15 اکتوبر کو لبرٹی میں جلسہ کرنے کے لیے لاہور کی انتظامیہ کو درخواست دے دی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ لاہور کی انتظامیہ جو ہے وہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، اور دیتی ہے تو کن شرائط پہ، اور اگر نہیں دیتی تو پتہ چلے کہ جس نے درخواست دی ہے ایڈیشنل سیکرٹری پی ٹی آئی لاہور، تو پتہ چلے کہ بعد میں ان کی ویڈیو آ جائے کہ میرا نہ پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے، جس طرح کا ماحول چل رہا ہے. اچھا، اس کے بعد اسی تناظر میں، درخواست کے تناظر میں، پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں نعیم حیدر منجوتا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان میں دلچسپ ہو رہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے لیے دفعہ 144 لگتی ہے، اسی علاقے، اسی ضلع، اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ دوسری جماعتوں کے لیے دفعہ 144 نہیں ہوتی سیم ٹائم. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، فکر انگیز بھی ہے، لیکن اللہ کرے کو غور کرے. ایک اور سوال، یہ فیصل واوڈا صاحب جو ہیں جن کے بیانات کو نواز شریف صاحب بڑا سیریس لیتے ہیں، وجوہات فیصل واوڈا صاحب بتا سکتے ہیں یا وہ بتا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ فرق حبیب اور صداقت عباسی جو ہیں وہ بھی جلد سامنے آئیں گے، اور وہ بھی آ کے یہی کچھ کہیں گے جو کچھ عثمان ڈار کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بڑی باریک بات کر گئے، انہوں نے کہا عثمان ڈار صاحب بہت اچھا بولے، بہت ترتیب سے، بہت ٹھیک کہا انہوں نے، لیکن کچھ نام وہ بھول گئے. اب وہ پتہ نہیں کون سے نام تھے، اگر وہ بھول گیا تو فیصل واوڈا صاحب بتا دیں تاکہ وہ ذرا اسکرپٹ کے پوری ڈاٹس مل جائے نا، پتہ چل جائے کہ کون کون سے نام جو تھے وہ انہیں لینے چاہیے تھے یا انہوں نے لینے کا کہا گیا تھا اور وہ نہیں لیا، تو چلو واوڈا صاحب بول دیں. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فرق حبیب صاحب آئیں گے یا صداقت بھائی صاحب آئیں گے تو جو نام رہ گئے وہ ان کے منہ سے وہ ریکارڈ پہ آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ایک اور چیز کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا پرویز الہی کیس میں، اور اس نے ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے
کہ جی کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا جائے. سپریم کورٹ کا کہنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کسی پہ پابندی لگا دے کہ کسی آپ مجرم کو نہیں پکڑ سکتے. یہ بات بالکل جائز ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ سپریم کورٹ کی ماتحت عدالتیں کیا کریں کہ جب وہ فیصلے دیتی ہیں تو ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا بلکہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس پہ ڈینائی کیا جاتا ہے اور بالکل جس کو کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے کر لو, نہیں کرتے عمل درآمد, وہ میسج دیا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد عدالتیں کیا کریں؟ بندے کی ضمانت ہوتی ہے, باہر آتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر ضمانت ہوتی ہے پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو سپریم کورٹ اس کے سامنے بھی تو کچھ بند باندھے نا, تب بھی لوور جوڈیشری جو ہے وہ چاہے لوور لیول کی جو بھی ہو, ہائی کورٹ ہو, تو وہ کچھ کر سکتی ہے نا. یہ سپریم کورٹ کے سامنے امپورٹنٹ سوال ہے. ایک اور چیز, حکومت نے نیب ترامیم چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا اور وزارت قانون میں ڈرافٹ تیار ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیب کی کلابازیوں پہ کلابازیاں, نیب ترامیم پہ کتنی ایک کلابازیاں گورنمنٹ لے گی. اور جب یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو ان کا کوئی وہ نہیں تھا, ضرورت ہی نہیں تھی, تو پھر اب نظر ثانی کیوں, چیلنج کیوں؟ ایک اور چیز جو اچھی ہوئی ہے کسی حد تک, افغان سفارت خانہ جو ہے اس کے ساتھ پاکستانی حکام کے اور افغان کمشنریٹ کے مذاکرات ہوئے ہیں افغانیوں کو نکالنے کے معاملے میں, اور اس میں ایک لائحہ عمل طے کیا گیا ہے اور اس میں کچھ بیٹرمنٹ کی خبریں ہیں کہ کم از کم آپس میں انگیجمنٹ کر کے بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. ایک تضاد جو ہے وہ پی ٹی آئی کا, اور وہ تضاد یہ کہ پہلے کہا کہ عمران خان کو درخواست چلتی رہی کہ عمران خان کو اٹک جیل کی بجائے ڈیالہ لے جانے کا کہا گیا تھا, تو اسے ڈیالہ کیوں نہیں لایا گیا, کیس چلتا رہا. ڈیالہ آنے کا حکم ہو گیا تو اس وقت کہا گیا کہ ہم نے تو درخواست ہی نہیں دی تھی, اور جب ڈیالہ آ گئے تو اب ان کے وکیل جو شیراز رانجھا صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ درخواست دینا ہی ہماری غلطی تھی, اس سے تو اٹک جیل ہی بہتر تھی ڈیالہ سے. تو یہ تضادات ہیں 4-5 اوپر نیچے پی ٹی آئی کے. کیوں ہیں؟ جڑت نہیں ہے کوئی اس کے اندر, وجہ کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات بہرحال ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور لاسٹلی جہاں کچھ مایوس کن خبریں تو وہاں ایک اچھی خبر بھی, وہ یہ کہ گھی جو ہے اس میں فی کلو 60 روپے کمی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے یوٹیلٹی سٹورز پہ, باقی جگہوں پہ. تو یہ کم از کم جو ہے وہ 60 روپے کمی کا جو فی کلو ہے گھی میں کمی, یہ ایک اچھا ریلیف ہے. اور اللہ کرے حکومت نے جس بھی وجہ سے یا جیسے بھی یہ ہوا ہے اس کو کانسٹنٹ رکھا جائے, اس کو مزید نیچے لایا جائے. شاید اس کا تعلق ظاہر ہے ڈالر سے جڑا ہوا ہے کیونکہ باہر سے بھی آتا ہے, تو اس کا شاید مارکیٹ میں فرق پڑنا شروع ہو جائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.